بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2434 اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد جو سرکار نے خطبات دیے ان میں سے خطبہ ذکر فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہاتھیوں کو روک دیا، یعنی جو ابرہہ لے کر آیا تھا، اور اپنے رسول اور مسلمانوں کو اس کے اوپر ایک غلبہ عطا فرمایا مکے پر، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکے پر حملہ کرنا یا جنگ کرنا جائز نہیں تھی، نہ میرے بعد ہوگی، اور میرے لیے بھی کچھ ساعتوں میں 1 گھنٹہ جیسے بعض نے ترجمہ کیا ہے تو کچھ ساعت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اس کے بعد اب یہ منع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا کہ وہ مکے کے شکار کو متنفر کرے اور نہ اس کے کانٹے دار درختوں کو کاٹا جائے۔ تو گھاس کو بھی منع کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اصغر گھاس کی ہمیں اجازت دے دیں، کیونکہ ہم اس سے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر اس کو لگاتے ہیں اور مردوں کو دفنانے میں استعمال کرتے ہیں، تو سرکار نے اس کا استثناء فرمایا۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے اختیار تھا اللہ کی طرف سے کہ احکام میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کا استثناء کیا اور تو اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ اگر صحیح ضرورت ہو تو کچھ مسائل کو یا کچھ صورتوں کو اصل حکم سے خارج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ علماء مفتیان کرام ایسے جو مجتہدانہ صلاحیت رکھتے ہوں ان کو اجازت ہوتی ہے، اور ان کا سلسلہ قیامت تک نہیں رکے گا، کیونکہ زمانہ بدلے گا، مسائل بدلتے جائیں گے۔ اب جیسے ڈیجیٹل کرنسی آ گئی، پہلے کہیں وجود ہی نہیں تھا، اب اس میں بحث ہوگی کہ بھئی اس کا فزیکلی وجود تو نہیں ہے تو اس کو مال مانیں نہ مانیں، اس کا لین دین کریں نہ کریں، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ہم پاکستان میں یا ایسے کنٹریز میں منع کرتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، لیکن احکام بدل گئے۔ دیکھیں، زمانہ بدلا، حکم بدل گیا۔ آج کاپی رائٹس، آپ کو پتہ ہے کہ رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں۔ اگر میں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں تو میں اس کے اوپر ایک جملہ بھی لکھوا دیتا ہوں، اس کو پہلے میں اس کو مطلب رجسٹرڈ کرواؤں گا، پھر اس پہ جملہ لکھوا دوں گا کہ مصنف کی اجازت کے بغیر اس کو چھاپنا جرم ہے۔ حالانکہ آپ نے خرید لیا، آپ مالک ہو گئے، اپنی کتاب کے ساتھ کچھ بھی کریں، لیکن اب یہ قانون بن گیا ہے۔ اور اسی طرح میں اس کے رائٹس سیل کرتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ مثلا کوئی خاص پرنٹنگ پریس ہے، میں کہوں یہ کتاب میں آپ کو اتنے پیسوں کے عوض میں چھاپنے کی اجازت دیتا ہوں، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی، وہی چھاپے گا۔ یہ چیزیں شرعی اصولوں کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں، شریعت کی اصل جو تعلیم ہے اس پر دیکھیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کا لاسٹ میں نے کافی طویل اس پر کلام کیا ہے۔ جن بہن بھائیوں کا پچھلا پروگرام نکل گیا ہو، یوٹیوب پہ جائیے گا اور وہ آپ ایپیسوڈ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو علمی تھوڑی سی تفصیل کا علم ہو جائے۔ دوسرا اس میں جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ بعض اوقات مسائل کو بدل دیتی ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم تبدیلی نہ کریں تو ایک شخص ہلاک ہی ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تبدیلی نہ کریں تو ہلاک تو نہیں ہوگا لیکن شدید مشقت میں پڑ جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تبدیلی نہ کریں تو تھوڑا سا نفع اس کا چلا جائے گا، باقی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوگا خوبصورتی چلی جائے گی، نفع بھی نہیں جائے گا۔ تو ان میں بالترتیب جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے ضرورت، حاجت، منفعت، زینت۔ تو ضرورت وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے۔ ایک مریض ہے، اسے بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، اگر آپ خون نہیں دیں گے وہ مر جائے گا۔ تو اصلاً تو خون دینا منع ہے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ جیسے دیکھیں ماں ہے، وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ بلڈ سے ہی بنتا ہے، 2 سال تک کی اجازت ہے، کیونکہ بچے کی ضرورت ہے۔ حکم بدل گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اپنے جسم کی مالک تو نہیں تھی، اجزاء کی مالک نہیں تھی، لیکن ضرورت تھی بچے کی، اس لیے چلیں حلال۔ یہی وجہ جیسی 2 سال پورے ہوں گے، وہی ماں ہے، وہی دودھ ہے، وہی اولاد ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو حرام ہے۔ یہ حکم اصل پر لوٹ گیا۔ اس کا مطلب جب تک ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات حکم بدل جاتا ہے، ضرورت ختم ہو جائے تو اصل حکم دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسی سخت ضرورت والی ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔
اسی طریقے سے بعض ہوتی ہیں حاجت کی چیزیں، جیسے اپنا مکان ہی نہ ہو کسی کا، فیملی یہ پوری مکان ہی نہیں ہے، تو مکان کے بغیر شاید مرے گا تو نہیں، جھگی ڈال کے بھی رہ سکتا ہے وہ، لیکن زندگی انتہائی مشقت میں گزرے گی۔ ایک پکا مکان چاہے وہ کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، یہ ہماری زندگی کو آسان کر دیتا ہے، تو مکان حاجت میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے منفعت، کہ میری 3 دکانیں ہیں، اگر چوتھی مل جائے نا تو نفع زیادہ ہو جائے گا، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، میں مروں گا نہیں، میں مشقت میں نہیں پڑوں گا، یہ چوتھی دکان منفعت کہلائے گی، میرے لیے منفعت ہے۔ ایک ہوتا ہے زینت، چوتھا جو درجہ ہوتا ہے خوبصورتی، ظاہری دکھاوا۔ اگر آپ مکان پر ایک اچھا آئل پینٹ نہ کروائیں تو کیا آپ مر جائیں گے؟ کیا شدید مشقت میں پڑیں گے؟ کیا بہت بڑا کوئی نفع چلے جائے گا؟ نہیں، زینت ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ضرورت یا حاجت ثابت ہو جائے تو شرعی حکم میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، منفعت اور زینت کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا کوئی مر رہا ہے تو سود بھی لینا اس کے لیے حلال ہو جائے گا، مردار کھانا بھی جائز ہوگا، حرام کھانا بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کے لیے حرام کی ضرورت ہے، تو شریعت وقتی طور پہ اس کو اجازت دے دے گی کہ بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ عام آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، عام لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا، سرکار کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں، کیونکہ اس گھاس کے نہ ہونے کی بنا پر ہم مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یہاں حاجت ثابت تھی، گھاس کے بغیر مر تو کوئی نہیں رہا تھا، لیکن مشقت میں پڑ جاتے، تو یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممنوع چیز کو ان کے لیے جائز کر دیا۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور علماء سے وہی مراد مفتیان کرام مجتہدین، کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اب جیسے ایک سائل اپنا مسئلہ بیان کرے گا کہ جی یہ پرابلم ہے، کیا میں سود لے سکتا ہوں، کیا میں رشوت لے سکتا ہوں، کیا میں یہ ناجائز چیز استعمال کر سکتا ہوں، جیسے دمے کے مریض کیکڑے کا سوپ پینے کا کہتے ہیں، جی کیکڑے کا سوپ پی سکتا ہوں۔ اب ہمارے فقہ حنفی میں سی فوڈ میں مچھلی جائز ہے یا جھینگا اختلاف کے ساتھ، باقی سب منع ہے۔ تو اب مفتی حنفی جو ہے وہ کیکڑے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن چونکہ سامنے والا دمے کا شکار ہے، اس نے بہت ساری چیزیں استعمال کی، فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے کہا وہ بھی پی کر دیکھ لو سوپ، ہو سکتا ہے تمہیں افاقہ ہو جائے، تو اب اس کے لیے اگر وہ مر جائے گا اس کے بغیر تو ضرورت ثابت ہوگی، مرے گا نہیں مشقت میں پڑ جائے گا تو حاجت ثابت ہوگی، اور اس میں یہ مفتی صاحب اس کو اجازت دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی نہیں، لیکن ضرور آپ رجوع کریں، مفتیان کرام آپ کی بات کو سنیں گے، پھر غور کریں گے کہ آپ کے لیے شرعی رعایت نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دین بہت خوبصورت دین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاہے مر جاؤ یہ تمہارے لیے منع ہی رہے گی، نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے موت کا اندیشہ ہو یا آپ شدید مشقت میں مبتلا ہو رہے ہوں تو یہاں کوئی شرعی رعایت نکل سکتی ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو علماء مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہوگا، وہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے رعایت ہے یا نہیں ہے۔ اس سے وہ میرے بھائی بہن ذرا تسلی حاصل کریں جو کہتے ہیں یار دین بڑا سخت ہے، یار بہت سخت دین ہے، خدا را اچھے سلجھے ہوئے اور مسترد مفتیان کرام کی طرف آئیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میں تو مارا گیا، نہیں، اگر شرعی رعایت نکلتی ہوگی وہ اس میں بھی آپ کو 4 راستے بتائیں گے کہ خود شریعت آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں 4 راستے دیتی ہے۔ آسانیاں ہیں دین میں، اتنا مشکل دین نہیں ہے، انہوں نے بنا دیا ہے، کیونکہ ہم دین سیکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کون دین سکھا رہا ہے۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد میں موجود صاحب علم نہیں ہوتا، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی مجتہد نہیں ہوتا، یہ سمجھیے گا اس بات کو۔ ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں ہر شخص ڈاکٹر ہے، کورٹ میں داخل ہو جائیں ہر شخص وکیل ہے، بھئی مختلف شعبے ہوتے ہیں، اور اگر وکیل بھی ہیں تو وکیلوں میں بھی درجے ہوں گے، آپ دیکھیں ڈاکٹرز میں بھی درجے ہوتے ہیں، ان کے شعبے ہوتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھ کے آپ سب کر لیں گے؟ نہیں، جب وہاں پر مختلف شعبے ہوتے ہیں اور کوئی سینئر ہوتا ہے، کوئی جونیئر ہوتا ہے، کوئی ماہر ہوتا ہے، کوئی ابھی انیشل اسٹیج کے اوپر ہے، اسی طریقے سے علماء کے اندر ہو۔ لیکن ہم کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، داڑھی والے نظر آ جائے مسجد میں، ان سے معلوم کر لیں گے، ہم نے پتہ کر لیا مسجد میں ایک داڑھی والے صاحب تھے، کون تھے؟ عالم تھے، مفتی تھے، حافظ صاحب تھے، غیر حافظ صاحب تھے، اجتہاد کی صلاحیت تھی نہیں تھی، مسائل آتے تھے نہیں آتے تھے، شرعی اصول ان کو پتہ تھے نہیں پتہ تھے، پتہ نہیں، داڑھی والے تھے۔ یعنی دین کے اندر داڑھی والا بس سب کچھ ہے؟ بھائی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں آ گیا پورا کا پورا۔ یہ ہماری بہت سی مسٹیکس ہیں، اس وجہ سے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو آپ کو دین سخت نظر آتا ہے نا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے سیکھا ہے
اس کو آتا ہی نہیں ہے، وہ دین کی صرف ایک تصویر آپ کو دکھا سکتا ہے، دوسری تصویر بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی وضاحت کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک رخ دکھا کے اس نے مایوس کر دیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین تو بہت سخت ہے، دین انتہائی نرم ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم نے منع فرمایا کہ گھاس واس نہیں کاٹیں گے، لیکن جب مجبوری ظاہر کی گئی یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، گھروں پہ لگاتے ہیں، مردوں کے ساتھ یہ ازغر گھاس رکھتے ہیں، اس کا استثناء کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا مذہب جو ہمارے نبی نے سکھایا، اور صحیح وارثان نبی جو مفتیان کرام ہیں، مستند مفتیان کرام، وہ اسی طرح معاملات کرتے ہیں۔ سمجھیے گا میری بات کو، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا۔ اور پھر سرکار نے وہ یمن کے جو تھے ایک شخص وہ وہاں پہ موجود تھے، ابو شاہ نام کے، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ خطبہ ہمیں لکھ دیں۔ سرکار نے لکھوا دیا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو یعنی انہوں نے محفوظ کر لیا، تاکہ میں سنوں گا، ہو سکتا ہے بھول جاؤں، ہو سکتا ہے لفظ بدل دیں، لکھوا دیں، پھر جا کے انہوں نے اپنے علاقے میں دیا ہوگا۔ تو یہ آپ بھی طریقہ اختیار کریں کہ یا تو جیسے آج کل ریکارڈنگ سسٹم ہے، آپ ریکارڈ کر لیں، یا پھر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں پہ آج کل تو یہ بڑی آسانی ہے کہ ہر چیز وہاں پہ مطلب موجود ہوتی ہے، آپ وہاں سے اس کو اٹھا سکتے ہیں یا شیئر کر سکتے ہیں ویڈیوز وغیرہ۔ ذہن میں رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کو محفوظ کریں اور اس کو بار بار سنتے رہیں، بوقت ضرورت سنتے رہیں، یا اسی طرح نوٹ کر لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی استفادہ حاصل کریں گے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، باب ہے باب لا تحتلب ماشیۃ احد بغیر اذن، کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالا جائے۔ دہنا مانے وہ نکالنا ہوتا ہے، دھویا جائے۔ 2435 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے گودام میں جا کر اس کا ذخیرہ کھول لے اور اس میں سے طعام نکال کر لے جائے؟ یعنی سمجھائی مثال کہ کسی کے جانور کے تھنوں سے دودھ آپ نہیں نکال سکتے۔ آپ پسند کریں گے کوئی جائے اور آپ ہی گندم وغیرہ ذخیرہ کی اور دروازہ توڑ کے گندم اٹھا کے لے جائے بغیر اجازت؟ یقیناً نہیں، تو پھر اس کو بھی ناپسند کریں۔ پھر فرمایا پس ان کے مویشیوں کے تھنوں میں ان کا طعام محفوظ ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص کسی دوسرے کے مویشی کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ نکالے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کسی نعمت کو کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اب پہلے میں کچھ حدیثیں آپ کو جو بخاری کی نہیں ہیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، ذرا وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ یہاں سرکار نے منع فرمایا کوئی بھی اجازت کے بغیر کسی کا دودھ وغیرہ استعمال نہ کرے، لیکن سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایات میں ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے مویشیوں کے پاس سے جائے، اگر ان کا مالک موجود ہو تو وہ اس سے اجازت طلب کرے، اگر وہ اجازت دے دے تو ان کا دودھ دھو کر پی لے، اور وہاں ان کا مالک موجود نہ ہو تو 3 مرتبہ آواز دے، اگر کوئی اس کو جواب دے تو اس سے اجازت طلب کرے، اور ورنہ دودھ دھو کر پی لے اور لے کر نہ جائے۔ یعنی یہاں اجازت دے دی گویا کہ بغیر پوچھے دودھ نکالو اور پی جاؤ، ہاں لے کر نہیں جا سکتے، یہ چوری ہو جائے گی، پی سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ، یہی بس میں اور بھی حدیثیں ہیں لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو۔ ایک پوسٹ آ گئی، اس میں ایک حدیث فیس بکس کی وال پہ آپ کو مل گئی، آپ کے واٹس ایپ پر ایک حدیث بھیج دی کسی نے، آپ نے اس کو دیکھا، اس حدیث کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں یہی کل ہے، اور اس کا نتیجہ مرتب کر کے آپ پھر کہتے ہیں علماء تو یہ کہہ رہے ہیں، حدیث یہ کہہ رہی ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، حدیثوں میں بعض اوقات بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ ایک حدیث کو لے کر فیصلہ کر لیں گے، نتیجہ غلط ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے جو ہمارے یہ محدثین ہوتے ہیں، جو فقہا ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ایک موضوع سے متعلق پہلے ساری آیات لیتے ہیں، ان کی تفاسیر لیتے ہیں، پھر اس سے متعلق حدیثیں لیتے ہیں، اس ٹاپک سے متعلق ان کی شروحات لیتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال و اعمال و افعال کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اور جو تابعین وغیرہ تھے وہ سب کر کے
ایک موضوع سے متعلق پھر اس پہ غور و تفکر کر کے پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، آپ نے پڑھی، آپ نے کہا بھی اور یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء سب جھک مار رہے تھے، ان کے پاس سے چھپ چھپا کے حدیث ان کو تو نہیں ملی، میرے پاس آ گئی ذہن کے اندر۔ یہ سوچئے، جو 50 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو کسی علماء کے قول، کوئی ان کا عمل کسی حدیث کے خلاف نظر آئے تو فوراً پہ ٹونٹنگ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ قوی حدیث ان کے پاس موجود ہو، اس سے زیادہ صحیح حدیث موجود ہو سکتا ہے جو آپ تک حدیث پہنچی اس میں حکم خود نبی کریم نے منسوخ کر دیا ہو، کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص وقت کے لیے ہوتے ہیں، پھر دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ اس لیے نازل ہوتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے، خبر دے رہا ہوتا ہے کہ پچھلے جو حکم تھا اس کی مدت پوری ہو گئی، یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، مدت پوری ہو گئی، اب یہ حکم ہوگا۔ تو جو بعد والا حکم ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، پہلے والے کو منسوخ کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، علماء پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی احتیاط کریں۔ اس کے بارے میں مزید کلام انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ